امریکہ ایران جنگ کرانے کی کوششوں میں تیزی۔ پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں اہم بیٹھک۔ 4 فریقی اجلاس میں سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی شرکت۔ خطے کی بدلتی صورتحال کا جائزہ۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں سمیت دیگر امور پر غور۔ وزرائے خارجہ نے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ تینوں ملکوں نے پاکستان کے اقدامات کی توثیق کی۔ ایران امریکہ کے درمیان بات چیت پاکستان، ترکی اور مصر کے ذریعے جاری رکھنے پر اتفاق۔ غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر بھی گفتگو۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم۔ اسحاق ڈار نے اہم گفتگو میں کہا خطے میں جاری کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، تمام ممالک کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ مسلم امہ کا اتحاد موجودہ صورتحال میں مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے کوشاں ہے۔ چین نے پاکستان کے تعمیری کردار کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا خطے میں امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ملاقات۔ خطے میں کشیدہ صورتحال اور دیگر دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل اور غیر متزلزل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا، وزیر اعظم کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے موجودہ بحران میں سعودی عرب کے غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ شہزادہ فیصل کو موجودہ بحران کے دوران پاکستان کی وسیع سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا گیا۔ کشیدگی کم کرنے اور امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں بارے بتایا گیا۔ وزیر اعظم کا مسلم امہ میں سعودی عرب کے قائدانہ کردار پر زور۔ سعودی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ خطے کی صورتحال پر سعودی عرب کے موقف سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم سے ترک اور مصری وزراء خارجہ کی بھی ملاقات۔ ترک صدر اردوان اور مصری صدر عبدالفتاح السیسی کے لیے خیر سگالی جذبات کا اظہار۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر قرار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کشیدگی میں کمی اور فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاس دوران انقلاب کا حملوں میں 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 86ویں لہر۔ خطے میں اسرائیلی اور امریکی اہداف پر ڈرون اور میزائل حملے۔ امریکی اڈوں میں فضائی اور ڈرون آپریشنز کے بنیادی ڈھانچے اور اسلحے کے ذخائر نشانہ۔ امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر پر بھی بمباری۔ ایرانی فورسز نے اسرائیل کے مختلف علاقوں عراق، نقب، تل ابیب، اربیل پر بھی میزائل برسا دیے۔ حیفا میں اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر نشانہ۔ میزائلوں کا ملبہ گرنے سے اسرائیل کی حیفا بندرگاہ کو نقصان۔ بن گوریان ایئر بیس پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی بمباری کی گئی۔ ایران نے دشمن کا ایک اور ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے MQ-9 ڈرون کو آبِ ہرمز کے مشرق میں گرایا گیا۔ ایران کے علاقے مشرقی آذربائیجان سے جاسوسی کے الزام میں 6 اسرائیلی ایجنٹس گرفتار۔ ایران کے مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ کویت میں فوجی کیمپ پر میزائل حملہ، 10 فوجی زخمی، کیمپ کو بھی نقصان۔ کویتی فوج کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں 14 بیلسٹک میزائل اور 12 ڈرون حملے کیے گئے۔ کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ایران کا ڈرون سے حملہ۔ بحرین میں ایلومینیم کارخانے پر ایرانی حملے میں 2 افراد زخمی۔ بغداد میں 2 ڈرونز کو فضائی دفاعی نظام نے مار گرایا۔ سعودی اڈے پر امریکی E-3 ارلی وارننگ طیارہ تباہ۔ سعودی وزارت دفاع کا 10 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ UAE میں حملوں میں 4 پاکستانیوں سمیت 8 شہری شہید، 178 زخمی۔ اماراتی وزارت دفاع نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اماراتی فضائی دفاع کا مزید 16 میزائل اور 42 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ فضائی دفاعی نظام نے اب تک 414 میزائل اور 1914 ڈرون تباہ کیے۔ UAE میں حملوں سے نقصانات کی ویڈیو شیئر کرنے کے الزامات پر 70 برطانوی شہری گرفتار۔
अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। जनूबी ईरान के इलाके बंदर खमेर पर बमबारी, 5 अफराद शहीद, 4 जख्मी हो गए। 2 बहरी जहाज़ों और मुतादिद गाड़ियों को नुकसान। बूशहर में हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। ईरान के सूबे गेलान के कस्बे पर अमरीका और इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद शहीद और 5 जख्मी हो गए। हमलों में शहदा की तादाद 2076 हो गई। 216 बच्चे और 250 तलबा और असातिज़ा भी शामिल। 1767 बच्चों समेत 26,500 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली और अमरीकी बमबारी में 336 तिब्बी, 200 इंतजामी, सकाफती और तालीमी मराकज़ भी तबाह। तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की ज़ेर इस्तेमाल इमारत पर इसराइली हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। 4 मंजिला इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। शमसाबाद में फशाफोया इंडस्ट्रियल पार्क में धमाका। तेहरान, कर्ज और शिराज में भी धमाके। नौशहर पर हमले में मवासलाती टावर निशाना। लेबनान में झड़पों में शिद्दत। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ाई में एक इजरायली फौजी हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। इजरायली फौज ने अपने 22 साला फौजी के मारे जाने की तस्दीक कर दी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक लेबनान में इजरायली हमले में 9 पैरामेडिकल एहलकार जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। ईरान हिमायती यमन के हौसियों का इसराइल पर एक और हमला। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने हौसियों की जानिब से दागा गया क्रूज मिसाइल फिजा में मार गिराया। अरब मीडिया के मुताबिक यमन के हौसी बागियों ने इसराइल की जानिब कई बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। अमरीका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमूल खार्ज जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। व्हाइट हाउस हुकाम के हवाले से वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई खुसूसी दस्ते और रिवायती फौजी करेंगे। सदर ट्रंप की मंजूरी से जंग का नया और ज्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हजारों फौजी मेरीन्स मशरिक वस्ता पहुंच रहे हैं। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ज़ेर गौर ज़मीनी ऑपरेशन का मुमकिन टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है। अमरीकी हुकूमत के अंदर ज़मीनी कार्रवाई पर इख्तलाफात। बाज़ हुकाम का कहना है ज़मीनी कार्रवाई के बगैर भी मकासद हासिल किए जा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़मीनी कार्रवाई से जंग मजीद तूल पकड़ सकती है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि मुमकिन अमरीकी ज़मीनी हमले से निपटने के लिए ईरान ने हाई अलर्ट कर दिया। मुसल्लह अफवाज को जनूबी और शुमाल मगरबी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। तेहरान समेत बड़े शहरों में ईरानी फौज को तैयार रहने का हुक्म। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मंजूरी दे दी, हुक्मनामा जारी। अमरीका ने मजीद 2 बहरी जहाज मशरिक वस्ता भेज दिए। जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली शामिल। USS ट्रिपोली पर 3500 मेरीन्स और सेलर्स मौजूद। अमरीका ने पहले USS जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन जहाज खत्ते में भेजे थे। बरतानिया का बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए अपना बहरी जहाज आपने हॉर्मस भेजने का फैसला। शाही बहरिया का जहाज RFA लाइन बे मिशन के लिए तैयार। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी जहाज खुदकार ड्रोन्स और जदीद माइन हंटिंग सिस्टम से लैस है, जो समंदर की तह में बारूदी सुरंगों को तलाश करके उन्हें तबाह करने की सलाहियत रखता है। कमांडर ईरानी बहरिया रियर एडमिरल शहराम ईरानी कहते हैं, आपने हॉर्मस के अतराफ के पानियों पर हमारा मुकम्मल कब्जा है। आपने हॉर्मस का मशरकी इलाका और बहीरा ओमान ईरानी बहरिया के कब्जे में है। अमरीकी फौज रेंज में आई तो मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाएंगे। मिसाइल हमलों से अमरीकी जंगी जहाज अब्राहम लिंकन सैकड़ों मील पीछे हट गया है।